الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب نکاح کی مجلس منعقد ہوتی تو ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے اور اس خطبے میں چند آیتوں کو بطور خاص پیش فرماتے تھے. ان میں سے ایک آیت یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. یہ آیت اس قابل ہے کہ ہر مسلمان ہر وقت اسے یاد رکھے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اور صرف اسلام پر آنی چاہیے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو، بلکہ حق تقاتہ ہی اس کے ساتھ لگایا تاکہ حقیقت کی جانب توجہ دلائی جائے کہ اللہ کی ذات واقعتاً ایسی ہی ذات ہے جس سے ڈرے بغیر چارہ کار نہیں ہے. دنیا میں جن لوگوں سے ڈرا جاتا ہے ان سے آدمی بچ بھی سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، نام بدل کر دھوکہ دے سکتا ہے. بہت ممکن ہے کہ پوری زندگی وہ ان کے ہاتھ نہ آ پائے اور بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے
جس سے نہ کوئی بچ سکتا ہے، نہ چھپ سکتا ہے، نہ اسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، نہ فریب دے سکتا ہے۔ اس کی پکڑ اور قدرت اور علم سے کوئی چیز، کوئی شخص، کوئی فرد باہر نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اول تو اس کا علم محیط ہے۔ ہم اکیلے میں کوئی کام کریں، مجمع میں کریں، اندھیرے میں کریں، اجالے میں کریں، دن میں کریں، رات میں کریں، جنگل میں کریں، گھر میں کریں، کسی کو خبر ہو نہ خبر ہو، اللہ کو ضرور خبر ہے۔ اچھائی کی بھی خبر ہے اور برائی کی بھی خبر ہے، اور وہ اپنے مجرموں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو، بدعملوں کو ہر وقت ہر جگہ فوری سزا دینے پر قادر ہے۔ یہ تو اس کی ڈھیل ہے، شان کریمی ہے کہ وہ موقع دیتا ہے کہ غلطی ہو جائے تو توبہ کر لو۔ اگر وہ موقع نہ دے تو کوئی بچ نہ پائے۔ تو اس کا علم محیط ہے، اور پھر اس نے بہت زبردست انتظام کر رکھا ہے۔ ایسا انتظام ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی خفیہ ایجنسیاں ہیں بڑے بڑے ممالک کی، اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہر بات کی خبر انہیں ہو جائے، اور بہت سی باتیں انہیں پتہ چل بھی جاتی ہیں، مگر ہزاروں باتیں ان کی نظروں سے، علم سے پوشیدہ بھی رہتی ہیں۔ ایسا کوئی ادارہ دنیا میں نہیں ہے جو یہ بتلا سکے، کہہ سکے، دعویٰ کر سکے کہ ہمیں سب باتوں کا علم ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ انتظام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتظام ہے زبردست کہ ایک ایک آدمی پر 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہر فرد پر۔ 2 دن کے ہیں اور 2 رات کے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے یہ مقرر کردہ فرشتے تمہاری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے نگرانی ہے ہر آدمی کی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں معزز فرشتے، یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو انہیں پتہ ہے۔ اور یہ فرشتے نہ کسی کے دشمن ہیں نہ کسی کے دوست، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دوستی کی وجہ سے بغیر کیے نیکیاں لکھ دیں کہ ہاں بھئی یہ تو ہمارا آدمی ہے، لکھ دو، بھر دو۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ دشمنی کسی سے ہو جائے تو برائیاں چڑھا دیں۔ انہیں تو صحیح صحیح رپورٹ لکھنی ہے، 100% سچی رپورٹ لکھنی ہے، اور منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے لکھنی ہے۔ اور یہ فرشتے نہ کبھی بیمار ہوتے ہیں، نہ کبھی لیٹ ہوتے ہیں، نہ کبھی اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرتے ہیں۔
وقت پر آئیں گے، وقت پر جائیں گے، 100% حاضری ہے ان کی۔ یہ نہیں کہ بھائی بخار آ گیا آئے نہیں تو پھر کمی رہ گئی اعمال نامے کے اندر، ایسا کچھ نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آج دنیا میں انسانوں کی تعداد کہتے ہیں کہ 8 ارب کے قریب ہے، 8 ارب۔ تو 8 ارب اگر انسان ہیں، مرد عورت مومن کافر سب، تو ہر آدمی پہ جب 4 فرشتے لگیں گے تو 32 ارب فرشتے تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا ادارہ کسی کے پاس ہو سکتا ہے، خفیہ ایجنسی۔ ایک ایک چیز ہماری ہر جگہ کی نوٹ ہو رہی ہے، چھوٹ نہیں سکتی۔ اور قیامت میں یہ سارا پرنٹ آؤٹ نکلا ہوا ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا کہ لو پکڑو، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو اپنا کچا چٹا خود ہی پڑھ لو اور خود ہی اندازہ لگا لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا سسٹم، اتنا بڑا انتظام کوئی آدمی کرنا تو دور رہا، سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جس ذات کے پاس اتنا بڑا انتظام ہو، اگر آدمی اس سے نہ ڈرے تو کس سے ڈرے؟ اس سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ اور یہ آیت سنائی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، کس موقع پر؟ نکاح کے موقع پر۔ اور عام طور پر مجلس نکاح میں مرد موجود رہتا ہے جس کا نکاح ہونے والا ہے، جو شوہر بننے والا ہے، اس کو سنایا جا رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ تمہارے گھر میں جو عورت بیوی بن کر کے آنے والی ہے، اس کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وہ تمہاری ملازمہ بن کے نہیں آ رہی، خادمہ بن کے نہیں آ رہی، بیگار بن کر کے نہیں آ رہی، وہ تمہاری شریک زندگی بن کر کے آ رہی ہے، تمہاری زندگی کی ہم سفر بن کر کے آ رہی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے بھی وہی حقوق ہیں، جیسے ان پر حقوق ہیں ایسے ان کے بھی حقوق ہیں۔ اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہ مت سمجھنا ہم تو گھر میں ہیں، کسی کو کیا پتا، کتنے ہی ڈانٹ دو، کتنے ہی اس کو جو ہے برا بھلا کہہ دو، کتنے ہی اس پہ زیادتی کر لو، کوئی ہم سے اس کا انتقام نہیں لے گا، بدلہ نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا عزیز ذو انتقام ہے۔ تو جہاں اور معاملات میں اللہ سے ڈرنا ہے، گھر والوں سے کیسا تعلق رکھا جائے، اس میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ، تم میں سب سے کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق اور عادات میں سب سے اچھے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں، وہ کامل مومن ہیں۔
صرف آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو لمبی نمازیں پڑھے وہ کامل مومن ہے، جو اچھی قرات کرے وہ کامل مومن ہے، جو ہمیشہ ذکر اذکار کرے وہ کامل مومن ہے، بلکہ خاص طور پر فرمایا احسنهم خلقا والطفهم باهلهم، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کا بھی اکرام کرنا ہے، گفتگو کے اندر بھی اکرام ہونا چاہیے، تو تڑاک سے بات نہ کی جائے، تحقیر والے انداز میں بات نہ کی جائے، جھڑک کر کے ہر وقت بات نہ کی جائے کہ ہر وقت میاں صاحب کا منہ پھولا ہوا ہے، وہ سہرے انداز میں ہر وقت زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی دین کی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے اس معاملے میں بھی ڈرنا ہے کہ قیامت میں کہیں اس پر نہ پکڑ ہو جائے۔ تو ایک تو جز اس آیت کا یہ ہے کہ ڈرو، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ہر معاملے میں ڈرو اور ڈر کر زندگی گزارو۔ اور دوسرا جز اس آیت میں یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے۔ موت اسلام پر کب آئے گی؟ جب زندگی اسلام پر گزرے گی تو موت اسلام پر آئے گی۔ عقیدہ بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہوں، فرائض کی بجا آوری ہو، نمازوں کی پابندی ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، آخرت کی فکر ہو، اور صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ اپنی نسلوں، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کے بارے میں اس کی فکر ہو کہ وہ بھی اسلام پر قائم رہیں، دین پر ثابت قدم رہیں۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسلام دنیا کی ترقی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کرنا چاہے شرعی حدود میں رہتے ہوئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی ضرورتوں کو بھی حاصل کرنا ہے، کوئی حرج نہیں، بلکہ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو، کام کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان اسباب میں ایسا آدمی مشغول نہ ہو جائے کہ دین کو فراموش کر دے۔ ہمارے بچے بچیاں گھر والے ضروری دینی تعلیم سے محروم نہ رہے، بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، بنیادی باتیں سکھلائی جائیں، ان کی اس انداز میں تربیت کی جائے کہ وہ ظاہر سے بھی اور عمل سے بھی مسلمان نظر آئیں، اسلامی شعار ان سے ظاہر ہو۔ اس بارے میں بھی تاکید کی گئی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا، یہ تاکید کے لیے تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائیں، اور جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالی انہیں معاف فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریہ